ازواج مطہرات کو ایک دن آئے دروازے پر دستک کی، کہتے ہیں امی عائشہ مجھے مسئلہ پوچھنا ہے۔ یہ وہ عائشہ ہیں، اور یہاں کیا لکھا ہے؟ اور میرے نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے تیری بات کو رد کرنے کے لیے کپڑے کا باریک پردہ لکھا، تو نے واویلا مچا دیا، اب ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سن بھی اور فتویٰ بھی لگا۔ اے مولوی لٹیرے، جس کو نہ علم آتا ہے، نہ عقل آتی ہے، نہ سمجھ ہے، نہ بوجھ ہے، ایجنسیوں کے ٹکڑوں پہ پڑنے والا میراثی، دیکھ 182 صفحہ طبع اول سوائے موتا، حیاتیوں کی طرف مماتیوں کی نہیں، اس میں لکھا ہے رایوہا کراج النساء، جیسی عام عورتوں کی رائے ہوتی ہے ویسی عام عورتوں کی طرح عائشہ کی رائے ہے۔ اب لگا فتویٰ، ہمت ہے تو کر جرت۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء العالمین، کہ اے نبی کی بیویوں تم جہان والوں کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اور یہ کیا کہتی ہے 182 نمبر صفحے پہ یہ کتاب کیا کہتی ہے؟ کہ عائشہ کی رائے عام عورتوں کی رائے جیسی ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ دوسری کتاب میرے بزرگ حضرت نیلوی شاہ صاحب کی مظلوم کربلا، اس کا حوالہ دیا صفحہ نمبر 100۔ اس میں حضرت نیلوی شاہ صاحب نے واقعہ کربلا کا پس منظر نقشہ کھینچا ہے۔ عام لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج بیت اللہ کو چھوڑ کر خلافت کے لیے حق و باطل کا مار کر لڑنے کے لیے کربلا کی طرف، کوفے کی طرف، دمشق کی طرف چلے گئے۔ ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے حضرت نیلوی شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ کے بندو کچھ تو خیال کرو، ضیاء الحق کو جب مشکل پیش آتی تھی تو وہ جاتا تھا بیت اللہ کی طرف، اور تم حضرت حسین کے عشق کے دعوے بھی کرتے ہو، اور حج بیت اللہ کے موقع پہ حضرت حسین کو مکے سے نکال کر دمشق کی طرف چلاتے ہو، تمہاری عقلوں پہ تف ہے۔ حضرت تو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ فرماتے ہیں اگر ایسی بات ہو جیسی تم کرتے ہو تو پھر تو ضیاء الحق اچھا بن جاتا ہے، جبکہ ہم اس بات کو مانتے نہیں ہیں۔ چند دن پہلے جب وہ 28 مئی کو وہاں وہ آیا ہوا تھا ایجنسیوں کا ٹاؤٹ، تو اس نے وہ باتیں کی، آپ سب نے سنی۔ چند دن بعد، 3-4 دن بعد جب ہماری گجرانوالہ میں میٹنگ ہوئی، اس سے دوسرے دن میں نے اپنے جامعہ میں بیٹھ کر اس وقت 5 گواہ میری گفتگو کے 4 منٹ کی گفتگو اس میراثی سے میں نے ٹیلی فون پہ کی تھی۔ اس میں اس گفتگو میں اس نے کہا تھا جو آپ کے شہر میں کر گیا تھا، اس نے کہا جو آج کے بعد ان کو یعنی اشاعتیوں کو دیوبندی مانے یا کہے وہ کیا ہے، لانتی ہے، لیکن اللہ شاہد ہے میں بوضو کھڑا ہوں، میرے 5 گواہ عاقل بالغ عادل الحمدللہ اس مجمع میں موجود ہیں۔ ٹیلی فون پہ انہوں نے بھی سنا، لوڈر آن تھا، انہوں نے بھی سنا اس مولوی میراثی نے یہ بات کہی کہ دیوبندی ہو کر دیوبندیوں کے خلاف کتاب لکھی ہے انہوں نے، تو اس نے خود اعتراف کیا ہمارے دیوبندی ہونے کا، تو گویا آپ کو لعنت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود اپنی باتوں سے اپنے لوگ خود اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ یہ میں نے گزارش کی تھی ابتدا میں کہ 3 ٹاؤٹ ایجنسیوں کے، ایک وہ ہے جو آج تک جلن میں پاؤڈر پی پی کے مدہوش ہوتا رہا، آج آپ کے گجرانوالہ میں حمدیں پڑھتا ہے، نعتیں پڑھتا ہے، نظمیں پڑھتا ہے، اور کہتا ہے مماتیاں دی مت ماری گئی ہیں۔ آج پتہ لگ جائے مت کے دی ماری یہ۔ اور ایک وہ ہے کہ جس نے ہمارے ایک مولوی صاحب کا جوتا بکر میں اٹھایا مسجد سے، جس کا جوتا اٹھایا وہ آج اس مجمع میں موجود ہے، اور جس نے اٹھایا وہ چیلنج کرتا پھرتا ہے میں ناظم اللہ ہوں، اگر مناظرے کرنے ہیں تو اپنی جماعت کے ناظم اللہ کو لے کر آؤ۔ اور تیسرے کے یہ آپ باتیں سن رہے ہیں تو ایک الو ہو نا، الو وہ کسی گلستان میں بٹھا دیا جائے، باغیچے میں داخل کر دیا جائے تو باغیچہ اجڑ جاتا ہے۔ گلستان میں
جانور جتنے مرضی پرندے چلتے پھرتے رہیں اڑتے رہے باغیچے کا نقصان نہیں ہوتا، لیکن اگر ایک الو باغ میں داخل ہو جائے تو باغ کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے اسی مناسبت سے ان تینوں کے لیے آپ کی نظر ایک شعر کرنا ہے، اور یہی میری تقریر کا آخری نقطہ ہوگا۔ گلستان کی بربادی کے لیے، گلستان کی بربادی کے لیے ایک ہی الو کافی تھا۔ سمجھ کو نہیں گیا ہوتی پئی؟ گلستان کی بربادی کے لیے ایک ہی الو کافی تھا، انجام گلستان کیا ہوگا؟ ہر شاخ پہ ان کی، ہر شاخ پہ الو